لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ عوام الناس کو یہ بتائیں کہ آپ نے سارے محرکات اور سارے ریزنز رسول اللہ کی شہادت کے حوالے سے ڈسکس کیے، تو اسی طرح امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی شہادت ہوئی ہے۔ امام حسن کو شہید کروانے والے بھی تاریخ اسلام کی بڑی سیاسی شخصیات مانی جاتی ہیں، تو اشارتاً امام حسن کی شہادت کے جو محرکات ہیں، جو ریزنز ہیں، وہ بھی عوام الناس کے آگے ڈسکس کیجیے گا۔ اچھا، اس بات کی طرف آتے ہیں، بہت ہی عمدہ اور اعلیٰ آپ نے سوال کیا ہے کہ امام حسن کی شہادت کو جب ہم بیان کریں گے اور امام حسن کے معاملات کو بیان کریں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کا معاملہ اور امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کے جو بات چیت چل رہی تھی وہ کس سے چل رہی تھی؟ بولیں۔ امیر شام، ہاں، معاویہ سے چل رہی تھی۔ جی جی۔ تو جب معاویہ کے ساتھ معاملات چل رہے تھے تو یہاں تک بات پہنچی کہ صلح کی جائے، ٹھیک ہے۔ صلح تک معاملہ آیا، جب صلح تک معاملہ آیا تو اس صلح کے ذریعے سے کچھ شرائط اور کچھ معاملات طے ہوئے۔ اچھا، میں یہاں پر اس بات کی طرف وضاحت کر دوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسن کا صلح کرنا طرف کی فضیلت کو ماننا ہے، سامنے والے کی فضیلت کو ماننا ہے۔ اب کمال دیکھیے، یہاں پر نقطہ بہت اہم آئے گا، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ جب صلح ہو گئی، امام حسن نے شرائط لکھے، وہ شرائط بھی آپ کو معلوم ہے، لوگوں کو بھی معلوم ہے، سب کچھ معلوم ہے۔ تو جب شرائط لکھے اور معاملات ہوئے تو بعض لوگوں نے کہا، اور شرائط لکھے بھی امام حسن نے، فقط معاویہ نے دستخط کیے۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو امام حسن نے انہیں صاحب فضیلت سمجھا تبھی ان کے ساتھ صلح کر رہے ہیں۔ تو ہم یہاں پر ایک حوالہ دیتے ہیں آپ کو، وہ حوالہ امام حسن کے خطبے کے ذریعے دے رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا معاویہ کو کہ یہ حسن آیا ہوا ہے علیہ الصلاۃ والسلام، اس کو ہم نے کبھی بولتے ہوئے نہیں دیکھا، کلام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ اس سے بلوائیے، فصیح و بلیغ ہوگا نہیں تو ہم اس پر ہنسیں گے، تمسخر کریں گے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ نبوت کی گود کا کھیلا ہوا بچہ، نبی مصطفیٰ کا بیٹا، اس کے ساتھ یہ کریں گے۔ تو جب امام حسن آئے تو امام حسن نے شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی انا ابن محمد المصطفیٰ۔ جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے، میں مصطفیٰ کا بیٹا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ امام حسین بھی مصطفیٰ کے بیٹے ہیں۔ بے شک۔ اب کربلا میں جب امام حسین آئے تو ایسے ہی تعارف کروائیں نا، جیسے امام حسن کروا رہے ہیں، وہ بھی کہیں میں مصطفیٰ کا بیٹا ہوں۔ مگر ابتدائی کلام دیکھیں امام حسین کا، الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی انا ابن علی المرتضی۔ امام حسین کہہ رہے ہیں میں علی کا بیٹا ہوں، کربلا میں، اور کربلا میں یہ سب علی کے وجہ سے آئے ہوئے ہیں۔ مولا حسین پوچھ رہے ہیں تم کیوں مار رہے ہو؟ کہا ہم تو اپنے بڑوں کا بدلہ لے رہے ہیں جو علی نے ہمارے بڑوں کو مارا تھا۔ مولا آپ یہاں علی کا نام لے رہے ہیں؟ کہا وجہ ہے، وجہ اس لیے کہ مولا حسین نے وصیت میں ایک جملہ کہا تھا، وہ وصیت کا جملہ یہ ہے کہ ارید ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر و اسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب۔ یہ جو میں قیام کر رہا ہوں، میں اپنے جد اور بابا کی سیرت پر چلتے ہوئے قیام کر رہا ہوں۔ قیام کیا تھا؟ یزید بیعت لینا چاہ رہا تھا، آپ نے بیعت کا انکار کیا، اور وہاں پر اپنے بابا علی کے ذریعے تعارف کیوں کروا رہے ہیں؟ مولا حسین بتا رہے ہیں اگر میرے بابا علی نے بیعت کی ہوتی تو میں بھی بیعت کرتا، اس لیے میں بابا علی کی سیرت کا حوالہ دے رہا ہوں۔ اور وہاں پر امام حسن کیوں سیرت مصطفیٰ کی کا حوالہ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میں مصطفیٰ کا بیٹا ہوں؟ کہا اس لیے کہ جیسے ہمارے جد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں صلح کی، بالکل، اور بعض لوگوں نے اعتراض کیا، اشکال کیا، شور کیا، یہاں تک کہ قرآن کی آیت آئی، آپ نے کوٹ کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، یہ آیتیں وہاں پر آئی۔ اور یہاں تک کہا کہ ہمیں تو معلوم ہوتا ہے شاید نبی ہی نہیں اس انداز کے جملے کہے گئے۔
تو مولا حسن یہ بتا رہے ہیں میں بھی اپنے نانا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صلح کر رہا ہوں. تو اب اگر آپ کہتے ہیں کہ صلح کرنے والا طرف کی فضیلت کا قائل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رسول بھی خود کافروں کی فضیلت کے قائل تھے. معاذ اللہ، استغفر ہو نہیں سکتا، پاسبل نہیں. پاسبل نہیں ہے. خاندان بنو امیہ اور خاندان ہاشم میں کوئی مقایسہ ہو ہی نہیں بالکل. سکتا. ٹھیک ہے. اب جب یہ معاملہ ہوا اور معاویہ پریشان ہے کہ میں یزید کی خلافت کا اعلان کیسے کروں، تو مغیرہ ابن شعبہ، اب معاف کیجیے گا شعبہ ابن مغیرہ ایسے ہی ہے نا نام؟ جی مغیرہ بن شعبہ. مغیرہ ابن شعبہ. مغیرہ ابن شعبہ کہتا ہے کیوں تم پریشان ہو، کیوں تم یزید کی خلافت کا اعلان نہیں کرتے؟ کہا کیسے کروں؟ حسن سے صلح پر قرارداد ہو چکی ہے، وہاں لکھا جا چکا ہے کہ میرے بعد حسن خلیفہ ہوگا، اور حسن نے لکھوا لیا ہے کہ اگر میں چلا گیا تو میرے بعد حسین ہوگا. کوئی گنجائش ہی نہیں بچی تھی. کہا چھوڑو ان قراردادوں کو، تم اپنا کام کرو، لوگوں کو بلاؤ اور بیعت لو. یہ پورا یہ حوالے موجود ہیں، یہ تاریخ میں حوالے موجود ہیں. اب کہتے ہیں کہ شام کی حکومت نے یہ دیکھا کہ ہمارے مقابلے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ کون ہے؟ امام حسن. امام حسن کو راستے سے ہٹانا ہے. اب راستے سے ہٹانا ہے، کیسے ہٹانا ہے؟ اس کے لیے کتب کی روایتیں موجود ہیں. معجم الکبیر میں روایت موجود ہے، معجم الکبیر روایت پڑھوں نا؟ پڑھے بسم اللہ. کہتے ہیں کہ امام حسن کو جو زہر دیا گیا وہ معاویہ نے زہر دیا. اللہ. اچھا. معجم کبیر سلیمان ابن احمد ابن ایوب ابو القاسم طبرانی. ٹھیک ہے. کیا ہے؟ 2694 یہ بیان کرتے ہیں. حدیث صحیح ہے. جی. حدثنا محمد بن عبد اللہ الحضرمی قال، اور اس طریقے سے آ کر بیان کرتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام مات فی زمن معاویہ، اور پھر کہتے ہیں کہ فقط اتنا نہیں بلکہ انہیں معاویہ کے ذریعے زہر دیا گیا. اللہ. اچھا قبلہ یہ ضرور بتائیے گا کہ وہ جو ان کی زوجہ نے جو جی اسی کی طرف جودہ بنت اشس جو نام ہے، وہ جو زہر دلوایا گیا تھا. جی. پھر یہ ایک دفعہ تو نہیں ہوا نا امام حسن کو زہر دیا گیا. کئی دفعہ معاملات ہوئے، کئی دفعہ پروگرام بنایا گیا. پھر سیر اعلیٰ من نبلا میں موجود ہے کہ چلے میں نام نہیں لیتا، بار بار نام لوں گا تو آپ کے لیے مسائل ہو جائیں گے، ہمارے لیے مسائل ہو جائیں گے. تو آپ اس نام کو جو مخفی کرتے ہیں اور سینسر کرتے ہیں. شام میں حکومت کرنے والے نے اپنے غلام کو کہا کہ جاؤ حسن کو زہر دے دو. یہ سیر اعلام نبلا میں روایت موجود ہے. اہل سنت کے 20 ائمہ کی کتب کے حوالہ جات آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں، جس میں یہ بیان کیا گیا کہ حاکم شام جو شام میں حکومت کرنے والا تھا اس نے زہر دیا. اور اس کو یہ لوگ صحابی رسول کہتے ہیں. وہ الگ معاملہ ہے ان کا. وہ تو کہتے ہیں نا جے مشاجرات صحابہ اور معاندات صحابہ، اور پھر اللہ کے حوالے کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. یہ تو فقط امام حسن کی شہادت کا معاملہ ہے نا. ان کے ہاتھ سے تو عمار یاسر شہید ہوئے ہیں، جس کے لیے رسول یہ کہتے ہیں کہ اے عمار تجھے عنقریب باغی گروہ قتل کرے گا، اس لیے میں اس گروہ کو باغی گروہ کہتا ہوں. اور ان کے بڑے بڑوں نے کہا ہے کہ علی کے مقابلے میں جو آئے وہ باغی تھے. یہ تو ساری واضح باتیں موجود ہیں نا ان کے سامنے. ٹھیک ہے. سبت ابن جوزی نے لکھا، ٹھیک ہے، اور سارے بزرگوں، یہ سارے میرے پاس حوالے، اس کے اسکرین شاٹ تذکرۃ الخواص میں یہ تمام عیون انبار فی طبقات الاتباع. بس قبلہ آپ سے الانباء
جی جی، آپ سے گزارش تھی کہ اس پروگرام کے حوالے سے آخری بس چند جملے کہہ دیں تاکہ ہم اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ کر دیں، کہ ہمیں اس جو پوری پوڈ کاسٹ ہے اس سے ہمیں اچھا، کیا نصیحت ملتی ہے؟ جی، امام قرطبی نے، اہل سنت کے عالم دین ہے، 550 میں متوفا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مات الحسن و مسمومہ، کہ حسن جب انتقال کر گئے تو وہ مسموم تھے اور ان کو زہر دیا گیا ان کی زوجہ بنت اشعث کے ذریعے سے، اور یہ زہر جو تھا وہ بھیجا گیا تھا حاکم شام کی طرف سے، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا حوالہ ہے قرطبی کا، ٹھیک ہے۔ بالکل ابو قتادہ اور ابو بکر ابن حفظ نے کہا کہ امام حسن اپنی زوجہ جودہ ابن اشعث کے ہاتھوں مسموم ہوئے، اور اہل سنت کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ کام اور یہ سازش جو ہے وہ کی گئی ہے حاکم شام کی طرف سے، اور یہ تمام حوالے موجود ہیں میرے پاس۔ بہرحال آتے ہیں اس بات پر کہ شام کی طرف سے یہ ہوا اور یہ معاملات ہوئے اور امام حسن شہید ہوئے۔ اب آخری معاملہ کہ جب امام حسن شہید ہو گئے تو امام حسن نے ایک وصیت کی، اور اسی وصیت کے مطابق جو ہے وہ آخری جملے جو ہیں بہت ہی بڑے اہم جملے ہیں جس کو آپ جو ہے توجہ دیں گے۔ کیا کہتے ہیں مولا امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام؟ مولا حسن علیہ الصلاۃ والسلام امام حسین کو فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُ فَغَمِّزْنِي، کہ جب میں انتقال کر جاؤں اور میرا وقت پورا ہو جائے تو وغسلنی وکفنی، تو مجھے غسل دینا، مجھے کفن دینا، وحملنی علی سریر الی قبر جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میرا جو جسد ہے وہ قبر رسول کی طرف لے جانا، اور لأجدد به عہدا، تاکہ میں اپنے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد کروں، ثم ردنی الی قبر جدتی فاطمہ بنت اسد، پھر میرے جسد کو فاطمہ بنت اسد کی طرف لے کر آنا جو دفن ہے وہاں پر جنت البقیع میں، وَسَتَعْلَمُ یَبْنَ اور اے میرے ماں جائے تمہیں معلوم ہونا چاہیے، ان القوم یظنون انکم تریدون دفنی عند رسول اللہ، یہ قوم والے شاید سوچیں گے کہ تم مجھے رسول کے پاس دفن کر رہے ہو، تو خیال کرنا پھر وہ اس وجہ سے مجھ پر حملہ آور ہوں گے، مگر تم یاد رکھنا کوئی بھی تم خون ریزی کا معاملہ ہونے نہیں دینا۔ امام حسن نے امام حسین کو وصیت کی۔ جب یہ ہو گیا تو پھر وہاں پر وصیت کے مطابق مولا کو لے جایا جا رہا تھا، تو وہاں پر جب یہ معاملہ ہوا تو ابن عباس یہ جملہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو حیا نہیں آتی کہ تم اس رسول کے فرزند کی طرف تیر پھینک رہے ہو جس کا جنازہ ہے، اور یہ تو رسول کی قبر کے احترام میں یہاں پر آئے ہوئے تھے، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ رسول کے قبر کی حرمت کا معاملہ تھا، ورنہ یہ اتنا جو معاملہ آگے بڑھا وہ نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد امام حسین یہ جملہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے میرے بھائی کی وصیت نہ ہوتی تو پھر میں تمہیں بتاتا کہ یہاں پر کیا معاملہ ہوتا۔ تو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ یہ ظلم، یہ زیادتی، یہ معاملات ہوتے رہے، اور اس طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کے جو مظالم ہیں وہ ہم سب کے سامنے موجود ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ تو امام حسن نے امام حسین کو یہ نصیحت کی کہ جب فَإِذَا قُضَيْتُ فَغَزِّمْنِي، کیا وہ جملہ تھا جس کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا کہ فَإِذَا قُضَيْتُ فَغَمِّدْنِي وَغَسِّلْنِي وَكَفِّنِّي، کہ جب میرا وقت پورا ہو جائے گا، میری آنکھیں بند ہو جائیں گی، مجھے غسل دینا، مجھے کفن دینا، رسول کی طرف لے جانا، اور مجھے وہاں پر اس لیے کہ لے اجدد، میں تجدید کرنا چاہتا ہوں عہدی، اپنے عہد کو جو رسول خدا کے ساتھ کیا ہوا ہے، لے اجدد بھی عہدن،
جو رسول خدا کے ساتھ عہد کیا تھا دین پہنچانے کا، اس کو تجدید کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کا دین پہنچا دیا ہے، یہ تمام معاملات۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا، امام حسن کے جنازے پر تیر پھینکے۔ اس کے بھی حوالے موجود ہیں، اگر آپ چاہیں گے تو حوالے دے دیں گے اس کے حوالے۔ اسکن آپ کہیں گے تو ہم اس کے وہ جو ہوتا ہے اسکن، وہ بھی آپ کو بھیج دیں گے اور وہ لگوا دیجیے گا اس میں۔ بس یہ آخری جملے کہہ دیجیے گا۔ آخری جملے یہی ہیں کہ ہمیں اہل البیت کی مظلومیت کو دیکھتے ہوئے ان کے ظالمین سے برات اختیار کرنی چاہیے، اور یہ قرآنی اصول ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر لعنت ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ میں بہت شکر گزار ہوں علامہ دلشاد علی مہدوی صاحب کا، بڑے خوبصورت انداز میں دلائل کے ساتھ گفتگو کی اور تاریخ اسلام کے اہم ترین سانے کو ڈسکس کیا۔ میں مزید اس کے آگے کچھ نہیں کہوں گا، اور تحقیق کرنا عوام الناس کا کام ہے۔ میں اس پوڈ کاسٹ کو اس دعا کے ساتھ اینڈ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے برحق اہل البیت، برحق صحابہ کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے۔ کل قیامت کے دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمائے، اور بغیر حساب کتاب کی جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ آپ کا میزبان جنید الرحمن، مہمان خصوصی علامہ دلشاد علی مہدوی صاحب کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئی تاریخ کے اسلام کے نئے بابوں کو ہم انشاءاللہ کھولیں گے علماء کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔